العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرمایا ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل، اور جو کوئی کسی چوپائے پر راستے میں چلا پھر اس کو کسی آدمی نے مار دیا یا اس کو کوئی سوا وغیرہ چبھو دیا، فنفحت رجلا، چوپائے نے کسی آدمی کو پیر مار دیا یعنی پچھلے پیر سے، او ضربته بیدہا، یا اگلے پیر سے مار دیا، یا بدک گیا اور کسی کو ٹکر مار کر قتل کر دیا، کان ذلک علی الناخس، تو یہ سوا چبونے والے پر ہوگا، یعنی زمان اس پر واجب ہوگا نہ کہ سوار پر. هو المروی عن ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے. وَلِأَنَّ الرَّاكِبَ، اور اس لیے کہ راکب یعنی سوار اور سواری مدفوعان بدفع الناخس، دونوں دھکا دیے گئے یا دونوں کو دھکا لگا چبھونے والے کے دفع کرنے سے، یعنی چبھونے والے کے فعل سے. فَأُضِيفَ فِعْلُ الدَّابَّةِ، لہذا دابہ کا فعل اسی کی جانب منسوب ہوگا. كَأَنَّهُ فَعَلَهُ، گویا کہ اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے انجام دیا ہے. وَلِأَنَّ النَّاخِسَ مُتَعَدٍ، اور اس لیے کہ ناخص اپنے تسبیب میں متعدی ہے اور تسبیب تعدی کے ساتھ مضمون ہوتی ہے، لہذا یہاں پر ناخص مضمون ضامن ہوگا. وَالرَّاكِبُ فِي فِعْلِهِ، اور راکب یہاں پہ اپنے فعل میں غیر متعدی ہے، ذاتی کرنے والا نہیں ہے، لہذا ناقص کی جانب کو ترجیح ہوگی زمان کے سلسلے میں، للتعدی، تعدی کی وجہ سے. حتی لو کان واقفا، یہاں تک کہ اگر اپنے چوپائے کو کسی راستے پر کھڑا کیا ہو تو زمان راکب اور ناقص دونوں پر آدھا آدھا ہوگا. لأنه متعد فی الایقاف ایضا، اس لیے کہ یہاں کھڑا کرنے کے سلسلے میں راکب بھی متعدی ہے. جب راکب بھی متعدی ہے تو یہاں پہ اس پر بھی زمان ہوگا اور ناقص پر بھی زمان ہوگا. فرمایا وَإِن نَفَحَتِ النَّاخِسَ كَانَ دَمُهُ هَدَرًا، اور اگر جس نے سوا چبھویا اس کے جسم میں آرا لگایا، کوئی نوکیلی چیز لگائی جس سے اس نے ناخص کو پیر مار کر ہلاک کر دیا، تو اس کا خون حدر ہوگا، یعنی کوئی تاوان کسی پر واجب نہیں ہوگا. لأنه بمنزلة الجاني على نفسه، اس لیے کہ وہ اپنے نفس پر جنایت کرنے والے کے درجے میں ہے. وَإِنْ أَلْقَتِ الرَّاكِبِ، اور اگر جانور سوا چبھنے کی وجہ سے سوار کو گرا کر قتل کر دیا تو دیت ناقص کے عاقلہ پر ہوگی، اس لیے کہ یہاں پہ ناقص اپنے تسبیب میں متعدی ہے، وفی دیت، اور اس میں دیت ہوتی ہے عاقلہ پر، لہذا یہاں پر بھی اس کی عاقلہ پر دیت واجب ہوگی. قال فرمایا وَلَوْ وَثَبَتْ بِنَخْسِهِ عَلَى رَجُلٍ، اگر وہ اس کے چبھونے کی وجہ سے کسی آدمی پر کود گیا یا اس کو روند کر قتل کر دیا تو یہ بھی ناقص پر ہوگا نہ کہ راکب پر، لما بینا، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا. وَالْوَاقِفُ فِي مِلْكِهِ وَالَّذِي يَسِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ،
اور اپنی ملک میں کھڑا ہوا اور اپنی ملک میں چلنے والا دونوں برابر ہیں. یعنی ماقبل میں جو یہ بیان کیا تھا کہ اگر راستے میں دابہ کھڑا کر دیا پھر ناقص کے چبونے کی وجہ سے دابہ کسی کو ہلاک کر دے تو دونوں ضامن ہوں گے، یہ بتایا تھا. اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ راستے میں نہیں بلکہ اپنی ذاتی ملکیت میں کھڑا کر رکھا ہے اور پھر کسی نے اس کو چبو دیا اور اب دابہ کسی کو ہلاک کر دیا تو اب واقف اور چلنے والا دونوں برابر ہوں گے. یعنی یہاں پر دونوں پر ضمان واجب نہیں ہوگا، صرف ناقص پر ہوگا. یہاں پہ کھڑا ہونا اور چلنا دونوں برابر ہے چونکہ یہاں پہ کھڑا اپنی ملکیت میں کیا تھا. وعن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ضمان واجب ہوگا ناقص اور راکب دونوں پر آدھا آدھا. یعنی دابہ نے کود کر رونت کر کسی کو قتل کر دیا تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضمان دونوں پر واجب ہوگا. لأن التلف حصل بثقل الراکب، دلیل یہ ہے کہ ہلاکت کا حصول راکب کے ثقل اور دابہ کے رودنے دونوں سے ہوا ہے، لہذا ضمان بھی دونوں پہ ہوگا. والثانی مضاف الی الناقص، اور دوسرا یعنی جو چوپایا رود کر کے مارا ہے تو یہ دوسرا منصوب ہے ناقص کی جانب، لہذا ضمان دونوں پر واجب ہوگا. وَإِن نَخَصَهَا بِإِذْنِ الرَّاكِبِ، اور اگر اس کو آرا لگایا، کاٹا چبھویا، سوا چبھویا راکب کی اجازت سے، كَانَ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ فِعْلِ الرَّاكِب، تو یہ راکب کے فعل کے درجے میں ہوگا. لو نخصها، اگر اس کو چبھویا، ولا ضمان علیہ، اور اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا. کان ذلک بمنزلۃ فعل الراکب، یہ راکب کے فعل کے درجے میں ہوگا کہ اگر راکب اسے سوا چبھوتا، یعنی گویا کہ راکب نے اس کو سوا چبھویا ہے اور ضمان نہیں ہوگا اس پر، ولا ضمان علیہ، اور ناقص پر ضمان نہیں ہوگا اس کے لات مارنے کی صورت میں. لأنه امرہ بما یملکہ، اس لیے کہ وہ اس کو حکم دیا تھا جس چیز کا وہ مالک ہے. اذ النقص ہو، اس لیے کہ نقص سوب کے معنی میں ہے. فصح امرہ بہی، تو اس کو اس کا حکم دینا صحیح ہے. وانتقل الیہ، لہذا اس کی جانب منتقل ہو جائے گا. یعنی امر کی وجہ سے، حکم دینے کی وجہ سے اب یہ فعل راکب کی طرف منتقل ہو جائے گا. قال، فرمایا، اور اگر کسی آدمی کو اپنے چلنے کی حالت میں روک دیا جبکہ ناقص نے اس کو راکب کی اجازت سے چبھویا تھا، فدیت علیہما، تو دیت دونوں پر آدھی آدھی ہوگی. اذ کانت فی فوریہا، جبکہ فوراً ہو. الذی نخصها، اذا کانت فی فوریہا الذی نخصها، یعنی جب رودنا نقص کے فوراً بعد ہو. لأن سیرها فی تلک الحالت مضاف الیہا، اس لیے کہ اس حالت میں اس کی سیر، اس کی روش، چال منسوب ہوگی اس کی طرف. تو اس صورت میں دونوں کی جانب منسوب ہوگی. سیر اس حالت میں منسوب ہوگی راکب اور ناقص دونوں کی جانب.
والإذن يتناول فعله، اور اذن اس کے فعل سوق کو شامل ہے، ولا يتناول من حيث انه اتلاف، اور نہیں شامل ہے اس کو اتلاف کے اعتبار سے. لہذا اس اعتبار سے اتلاف ناقص پر ہی منحصر ہوگا. والإذن سے گویا کہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جب ناقص نے راکب کی اجازت سے چبھویا تو ناقص پر زمان نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ راکب نے ناقص کو فعل نقص کی اجازت دی ہے، اتلاف کی نہیں. والإذن يتناول فعله السوق ولا يتناول من حيث انه اتلاف. لہذا اس میں تو صرف ناقص پر ہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ راکب کی اجازت شامل ہے اس لیے ہم نے دونوں پر واجب کیا. والرکوب، اور سواری اگرچہ رودنے کی علت ہے، فالنقص لیس بشرط لهذه العلة، پس نقص اس علت کی شرط نہیں ہے. یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. والرکوب وإن كان علة، کہ سوار ہونا اگرچہ رودنے کی علت ہے نقص، لیکن نقص اس علت کی شرط نہیں ہے بلکہ وہ شرط ہے او علت یا سیر کی علت ہے، اور سیر رودنے کی علت ہے. وبهذا لا يترجح صاحب العلة، اور اسی وجہ سے صاحب علت کو ترجیح نہیں حاصل ہوگی. یعنی راکب کا فعل رودنے کی علت ہے، یہ اعتراض ہے، اور ناقص کا فعل اس کی شرط ہے. کیونکہ اگر وہ یعنی سوار جو ہے سواری نہ کرتا تو وہ جانور کسی کو ہلاک نہ کرتا. تو گویا کہ راکب نے یعنی جانور کا فعل اس کی جانب منسوب ہوگا، گویا کہ راکب نے خود ہلاک کیا ہے، اور ناقص کا فعل تو شرط کے درجے میں ہے، اور ضابطے کے مطابق علت کی جانب حکم منسوب ہوگا. جب شرط اور علت دونوں ہوں تو شرط کی جانب منسوب ہوگا نہیں. لہذا زمان صرف راکب پہ ہونا چاہیے. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں فالنقص لیس بشرط لهذه العلة، کہ نقص یہ راکب کے فعل کی علت کی شرط نہیں ہے، راکب کے فعل کی شرط نہیں ہے، یعنی علت کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ شرط تو فعل سے مقدم ہوتی ہے. اور یہاں جو شرط ہے یعنی نقص وہ رکوب سے مقدم نہیں ہے بلکہ اس سے مؤخر ہے. لہذا معلوم ہوا کہ وہ علت کی شرط نہیں ہے بلکہ سیر کی علت ہے، یعنی دابہ کے سیر کی چلنے کی شرط یا علت ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ ہلاک کرنے کی دو علتیں پائی جا رہی ہیں، لہذا ہم نے دونوں پر زمان واجب کیا. کمن جرح انسانا، جیسا کسی انسان کو زخمی کیا پھر وہ کنویں میں گر گیا. حفرہا غیرہ، جس کو اس کے علاوہ نے یعنی زخمی کرنے والے انسان کے علاوہ نے شاہراہ پہ کھود رکھا تھا، وہ آدمی اس میں گر کر مر گیا تو دیت دونوں پر ہے. لما ان الحفر شرط علت، کیونکہ حفر یہ دوسری علت ہے، حفر دوسری علت کی شرط ہے.
نہ کہ زخم کی علت، یعنی ایک آدمی نے دوسرے کو زخمی کیا اور وہ زخمی کیا ہوا انسان ایک کنویں میں گر گیا جس کو کسی اور نے راستے میں کھودا تھا، گر کر مر گیا، تو حافر اور جارے دونوں پر زمان ہے، کیونکہ یہاں بھی دو علتیں جمع ہو گئی، ایک تو زخمی کرنا اور کنواں کھودنا۔ تو اسی طریقے سے پچھلے مسئلے میں بھی دونوں پر زمان واجب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.